ایک مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، میں نے رستے کے اندر ایک عورت دیکھی، ضعیف العمر، جو بالکل اکیلی پیدل چلی جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لازمی بات ہے، اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہے، اس کا قافلہ گم ہو چکا ہے، یہ بیچاری بھولی بھٹکی ہے۔ تو میں اس کی مدد کرنے کے ارادے سے اس کے قریب گیا، لیکن جو ہی میں قریب گیا اور میں نے اس سے بات کی تو میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی بھی سوال کرتا تھا تو جواب کے اندر وہ مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے اشارتاً وہ جواب دیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا السلام علیکم، تو اس نے جو معروف اور مشہور جواب ہے وعلیکم السلام، وہ دینے کی بجائے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اماں، یہاں جنگل میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ بولی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں رستہ بھولی ہوئی ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ اماں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگی وذکر فی الکتاب مریم، یہ بھی قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا کہ میرا نام مریم ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ لگتا ہے کہ آپ قافلے سے علیحدہ ہو گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی مصیبت زدہ عورت ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اماں کتنے دنوں سے جہاں بھٹک رہی ہیں؟ تو جواب دیا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ میں سمجھ گیا کہ وہ 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا اماں آپ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مکے سے آ رہی ہے اور ملک شام جانا چاہتی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اماں کھانے وغیرہ کا کوئی انتظام ہے؟ کہنے لگی والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی مجھے کھلاتا ہے، میرے پاس یعنی کھانے کا مستقل انتظام تو نہیں ہے، مل جائے تو کھا لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا اماں میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر لینا چاہتی ہو تو آپ کو کھلا دوں؟ تو کہنے لگی اتم الصیام الی اللیل، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا چاہتی ہے بھی میں روزے سے ہوں۔ تو میں نے کہا بھی اماں اس سفر میں بھی آپ روزہ رکھ رہی ہیں، یہ کوئی رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو آدمی بھلائی کا کام کرے نا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا بھائی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھی اماں آپ تھک گئی ہوں گی، میں آپ کو اپنی سواری پہ نہ بٹھا دوں؟ تو کہنے لگی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میں سمجھ گیا کہ سوار ہونا چاہتی ہے۔ میں نے سواری کا اونٹ بٹھا دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ تو کہنے لگی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ تو میں سمجھ گیا بھائی یہ کہنا چاہتی ہے کہ تو ذرا سائڈ پہ ہو جا، میں سوار ہو جاؤں۔ تو میں نے دوسری طرف منہ کر لیا، وہ اونٹ پہ بیٹھ گئی۔ جب سوار ہونے لگی تو اونٹ کچھ بدک گیا۔ تو میں نے جلدی سے پوچھا کہ بچ تو گئی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ تو کہنے لگی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو تکلیف بھی آتی ہے نا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اونٹنی چل پڑی۔ جو ہی اونٹنی چلی تو کہنے لگی اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میں نے رستے میں چلتے چلتے اماں سے پوچھا اماں جان آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ تو کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اماں کی اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی اماں آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی وذکر فی الکتاب ابراہیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تو میں سمجھ گیا بھائی 4 بیٹے ہیں اس کے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام یعقوب ہے،
ایک کا نام موسیٰ ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی اماں آپ کے شوہر ہیں، زندہ ہیں؟ تو کہنے لگی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی اس آیت کا مطلب تو ویسے یہ ہے، معنی تو یہ ہے کہ تم سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں، اگر وہ تمہارے لیے مطلب ظاہر ہو جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے۔ تو میں سمجھ گیا بھئی اس کا شوہر نہیں ہے، غالباً فوت ہو چکا ہے۔ تو راستے میں نے ذرا اونٹنی کو تیز چلایا کہ جلدی جلدی قافلے تک جا پہنچوں، تو اس کو یہ ناگوار گزرا۔ کہنے لگی وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، سمجھ آ گئی کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کر، یعنی سواری کو ایستا چلا۔ تو دوران سفر میں کچھ اشعار وغیرہ پڑھنے لگا، چلو بے ٹائم گزر جائے گا۔ تو کہنے لگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ ہو سکے تو قرآن پڑھا کرو۔ تو میں نے اس کی تنبیہ پر، اماں کے اس کہنے پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو میں جب قافلے کے قریب پہنچا، پوچھا اماں جان آپ کے بیٹوں کی کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے گا بھئی آپ کے بیٹے یہ ہیں؟ تو کہنے لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے رستہ تم تلاش کرو، ستاروں کے ذریعے وہ لوگ رستہ پاتے تھے، یہ اصل معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے جو ہوں گے نا وہ قافلے کے آگے آگے بطور راہبر ہوں گے، رہنما ہوں گے۔ تو میں جب بیت المقدس پہنچا، میں نے بتایا کہ اماں منزل آ گئی ہے۔ تو کہنے لگی الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی منزل مقصود پہ پہنچ کے اس عورت نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس کے بیٹوں کو تلاش کیا، اماں کو بیٹوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو فوراً اپنے بیٹوں سے کہنے لگی فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانا منگوانا چاہتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس کا بیٹا کھانا لے کے آ گیا۔ کھانا سامنے رکھوا کر اس بی بی نے مجھے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ تو میں نے اس کے بیٹوں سے سوال کیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی ماں قرآن کے بغیر تو کلام ہی نہیں کرتی، جو بھی سوال کرتا ہوں، جو بھی بات کرتا ہوں، ہر بات کے جواب میں قرآن ہی پڑھتی ہے۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ آپ نے تو آج سنا ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے 40 سال ہمارے گزر گئے، ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا، جب بھی بات کرتی ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے بات کرتی ہے۔ کہ 40 سال تو ہماری زندگی کو ہو گئے، 40 سالوں میں ماں نے اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نکالا ہی نہیں۔ تو میں نے حیران ہو کے اماں کی طرف دیکھا، اماں 40 سال سے یہ پابندی کر رہی ہے تم؟ تو کہنے لگی ذالک من فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتے۔ تو میں نے کہا اماں آخری سوال کا مجھے جواب دے دو کہ یہ کیوں آپ کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی آپ سے سوال کریں آپ جواب میں قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اشارتاً جواب دے دیتی ہو، یہ کیوں کرتی ہو اس طرح؟ تو کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ بھی جب منہ سے نکالا جائے نا تو سامنے لکھنے والا فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، فوراً اس کو قلم بند کر لیتا ہے۔ یعنی وہ چاہتی تھی کہ فرشتہ جب بھی میری بات لکھے نا تو قرآن ہی لکھے، نیکی لکھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا متاثر میں اس اماں سے ہوا تھا۔ اس کا تقوی دیکھا، اس کا علم و فضل دیکھا، اس کا قرآن کے اوپر عبور دیکھا کہ کس طرح اس عورت کو قرآن پر عبور تھا۔ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بیت المقدس میں ہی اس عورت کی وفات ہو گئی اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے، انسان کو جنت میں بھی بھیج سکتی ہے۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ زبان سے اچھی بات نکالے، اچھی بات نکالے، اچھے لفظ نکالے۔ ٹھیک ہے اگرچہ ہمارا علم اور ہمارا فہم اتنا نہیں ہے جتنا اس عورت کا تھا، جتنا عبور قرآن کے اوپر اس عورت کو تھا ہمارا نہیں ہے۔ ہم ہر لفظ کے جواب میں قرآن کی کوئی آیت یا اس طرح اشارتاً ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ زبان سے برے الفاظ نہ نکالیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں،
کسی کا گلہ شکوہ نہ کریں، کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، ہمیشہ بات کریں تو سچ کریں، ہمیشہ الفاظ نکالیں زبان سے تو خیر والے الفاظ نکالیں، نیکی کے الفاظ نکالیں، کسی کو اچھائی کا حکم دیں، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش تو رہیں۔ من صامت نجا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خاموش رہ گیا اس نے بھی نجات پائی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔